صدر اپوزیشن لیڈر شہباز شریف نے جج ارشد ملک کی برطرفی کے فیصلے پر اظہار تشکر کیا ہے۔ شہباز شریف نے کہا کہ برطرفی کے فیصلے نے نواز شریف کی بے گناہی ثابت کر دی۔ ثابت ہو گیا کہ جج نے انصاف پر مبنی فیصلہ نہیں دیا تھا اور 3 مرتبہ کے منتخب وزیر اعظم کو ناحق سزا سنائی۔ شہباز شریف سچائی سامنے آنے پر انصاف کا تقاضا ہے کہ نواز شریف کے خلاف سزا کو ختم کیا جائے، ان کا یہ موقف تھا۔ آپ کو ایک مرتبہ پھر اپڈیٹ کریں کہ مسلم لیگ نون کے صدر اور اپوزیشن رہنما شہباز شریف نے جج ارشد ملک کی برطرفی کے فیصلے پر اظہار تشکر کیا۔ شہباز شریف نے کہا کہ برطرفی کے فیصلے نے نواز شریف کی بے گناہی ثابت کر دی۔ ثابت ہو گیا کہ جج نے انصاف پر مبنی فیصلہ نہیں کیا تھا اور 3 مرتبہ کے منتخب وزیر اعظم کو ناحق سزا سنائی گئی۔ سچائی سامنے آنے پر انصاف کا تقاضا ہے کہ نواز شریف کے خلاف سزا کو ختم کیا جائے۔ آپ کو ایک مرتبہ پھر اپڈیٹ کریں کہ نون لیگ کے صدر اپوزیشن لیڈر شہباز شریف نے جج ارشد ملک کی برطرفی کے فیصلے پر اظہار تشکر کیا۔ شہباز شریف نے کہا کہ برطرفی کے فیصلے نے نواز شریف کی بے گناہی ثابت کر دی ہے۔ ثابت ہو گیا کہ جج نے انصاف پر مبنی فیصلہ نہیں دیا تھا اور 3 مرتبہ کے منتخب وزیر اعظم کو ناحق سزا سنائی گئی تھی۔ سچائی سامنے آنے پر انصاف کا تقاضا ہے کہ نواز شریف کے خلاف سزا کو ختم کیا جائے۔ مزید جانیں گے اسی حوالے سے اپنے کورسپونڈنٹ محمد اویس سے، جنہوں نے اس ساری کیس کو کور بھی کیا تھا۔ اویس، آج ایک اہم دن ہے اس حوالے سے۔ جی بالکل، آج کیونکہ ایک اہم فیصلہ آیا ہے۔ جج ارشد ملک جو کہ احتساب عدالت کے جج اور انہوں نے سابق وزیر اعظم نواز شریف کے خلاف ایک فیصلہ دیا گیا تھا جس میں ان کو نااہل قرار اور ان کو سزا دی گئی تھی، لیکن سزا سنائی گئی تھی۔ اس کے بعد ایک ویڈیو منظر عام پر آئی تھی۔ اس کے بعد جج ارشد ملک کو کیونکہ او ایس ڈی کر دیا گیا تھا، احتساب عدالت کے جج سے ہٹا دیا گیا تھا، ان کو او ایس ڈی کر دیا گیا تھا۔ تحقیقات ہوئی اس کے بعد سے کیونکہ ان کی خدمات اسلام آباد ہائی کورٹ کے حوالے کر دی گئی تھی، لیکن اسلام آباد ہائی کورٹ نے واپس ان کی خدمات لاہور ہائی کورٹ کے سپرد کر دی گئی تھی۔ اس کے بعد سے کیونکہ مسلم لیگ نون کے رہنماؤں کی جانب سے، خاص کر مریم نواز کی جانب سے، مریم نواز صاحبہ کی جانب سے پریس کانفرنس کی گئی تھی اور ان ویڈیو کا ذکر کیا گیا تھا، جس ویڈیو میں کیونکہ مرکزی جو کردار تھے ناصر بٹ، جن کی جانب سے یہ کہا گیا تھا کہ جج ارشد ملک کی جانب سے کہ ان کی جانب سے ان پر دباؤ بھی تھا، لیکن ناصر بٹ پر بھی ایف آئی اے کی جانب سے تحقیقات کی گئی، مختلف جو ویڈیوز تھیں وہ بھی حاصل کی گئی۔ اس کے علاوہ تحقیقات بھی کی گئی۔ مختلف جو ویڈیوز تھیں وہ اس وقت ایف آئی اے کے پاس موجود ہیں، کیونکہ اس میں مرکزی کردار جو تھے ناصر بٹ پر الزامات عائد کیے گئے تھے کہ وہ براہ راست یا بالواسطہ طور پر جج ارشد ملک صاحب کا جج ارشد ملک کو بلیک میلنگ میں ملوث تھے۔ لیکن اس کے بعد سے ایک معافی نامہ ہم نے دیکھا تھا کہ جج ارشد ملک کی جانب سے ایک پریس ریلیز بھی جاری کی گئی تھی، جس میں کہا گیا تھا کہ وہ مکمل طور پر تحقیقات چاہتے ہیں کیونکہ ان پر دباؤ تھا، بلیک میلنگ، اور ناصر بٹ جو مرکزی کردار تھا اس کی جانب سے بلیک میل بھی بالواسطہ طور پر کیا گیا تھا۔ لیکن یہ جو ویڈیو ہے یہ سیاق و سباق سے ہٹ کر پیش کی گئی ہے، لیکن اس کے بعد سے ایف آئی اے کی جانب سے ناصر بٹ اور جو مرکزی کردار، اس کے علاوہ دیگر جو 3 ملزمان تھے ان کو گرفتار بھی کیا گیا اور ان کے اوپر کیسز بھی چلائے گئے۔ ایف آئی اے کی جانب سے ان کو عدالتوں میں پیش بھی کیا گیا، گرفتاریاں بھی ہوئیں۔ لیکن اب کیونکہ ایک اہم فیصلہ آ چکا ہے، کیونکہ سب کچھ ثابت ہونے کے بعد ہی یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ جو سابقہ جج تھے ارشد ملک ان کو عہدے سے ہٹایا گیا ہے، کیونکہ کیس کے دوران جب سابق وزیر اعظم نواز شریف عدالتوں میں پیش ہوتے تھے اس وقت کئی جو مسلم لیگ نون کے رہنما ہیں ان کی جانب سے پریس کانفرنسز بھی کی گئی تھی، شکوک و شبہات بھی جنم دے رہے تھے، تب بھی ایسی بہت سی چیزیں سامنے لائی جا رہی تھی، لیکن پروف کیونکہ اس وقت موجود نہیں تھے۔ لیکن ایک ویڈیو جو منظر عام پر ہے جس پر یہ دیکھا جا سکتا تھا کہ مسلم لیگ نون کے رہنماؤں کے جو قریبی تھے ناصر بٹ، ان کے ساتھ جج ارشد ملک کے قریبی روابط بھی تھے، ان کے دفاتر کی ایسی ویڈیوز بھی بعد میں منظر عام پر آئیں کہ جج ارشد ملک ان کے دفاتر میں جا کر ان سے ملاقاتیں کرتے رہے۔ اب کیونکہ لاہور ہائی کورٹ کی جانب سے فیصلہ سنا دیا گیا ہے اور احتساب عدالت کے جج ارشد ملک جنہوں نے اس وقت ایک بہت اہم اور بہت بڑا فیصلہ دیا گیا تھا جس میں سابق وزیر اعظم نواز شریف کو عمر قید کی سزا اور مریم نواز اور کیپٹن صفدر کو عمر قید کی سزا اور جرمانے بھی سنائے گئے تھے۔ اب کیونکہ
مسلم لیگ نون کے رہنماؤں پر بھی یہ ڈیپینڈ کرتا ہے، اور اس کیس میں جو جن کو ملزم سے مجرم ٹھہرا دیا گیا تھا سابق وزیر اعظم نواز شریف، اب ان کے پاس ہے کہ وہ اس فیصلے کو چیلنج بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ اب جس جج نے یہ فیصلہ سنایا ہے، جج ارشد ملک جو کہ سابقہ جج احتساب عدالت ہیں، اب ان پر بھی کئی سوالات اٹھیں گے اس فیصلے پر بھی کہ آیا وہ فیصلہ قانون کے مطابق کیا گیا یا نہیں۔ جی اچھا اویس، جب یہ جج ارشد ملک صاحب کی ویڈیو سب سے پہلے ریلیز کی گئی تھی مریم نواز کی جانب سے پریس کانفرنس کر کے، جس میں شہباز شریف بھی ساتھ موجود تھے، تو اس کے بعد ایک بہت بڑا قانونی نقطہ جو اس وقت بھی ٹاک شوز میں ڈسکس ہوتا رہا کہ اگر ارشد ملک صاحب کی یہ ویڈیوز اصلی ہیں تو پھر ان کے سنائے گئے فیصلے کی قانونی حیثیت کیا ہے؟ اس پر بات ہوئی آپ کی معروف قانون دانوں سے؟ جی بالکل، کیونکہ اس وقت جو ویڈیو تھی اس کا فرانسک ہونا باقی تھا، بہت سے نکات اس پر اٹھائے گئے، لیکن فرانسک ہونے کے بعد جو ملزمان کو گرفتار کیا گیا اور دیگر جو ویڈیوز سامنے آئی، خاص کر وہ ویڈیو جو جج ارشد ملک جو ہیں نون لیگ کے رہنماؤں کے دفاتر میں جا کر ملاقاتیں کر رہے ہیں، فرانسک ہونے کے بعد جب ثابت ہو چکا تو اب قانونی ماہرین کے بھی مطابق کہ اس فیصلے کی جو حیثیت ہے اس کو چیلنج کیا جا سکتا ہے کہ ایسا جج جو خود ایسی ایکٹیویٹیز میں ملوث رہا ہو تو صرف ایک فیصلہ نہیں بلکہ ان کے دیگر کیس کے بعد سے تمام تر جو فیصلے ہیں آیا ان سب فیصلوں کو چیلنج کیا جا سکتا ہے کہ ایک جو اتنا بڑا فیصلہ کیا گیا اب اس کی قانونی حیثیت جو ہے اب اس میں شکوک و شبہات ہیں، اب یہ معاملہ جو ہے اٹھایا جا سکتا ہے، اس کو چیلنج بھی کیا جا سکتا ہے کہ صرف ایک بڑا کیس نہیں بلکہ اس ویڈیو کے منظر عام کے آنے کے بعد سے تمام تر جو فیصلے کیے گئے ہیں جج ارشد ملک کی جانب سے، جتنے بھی دیگر مقدمات ہیں فیصلوں کو بھی کیا جا سکتا ہے کہ آیا ایک جج کی جانب سے اتنا بڑا فیصلہ دیا گیا لیکن وہ جج خود ایسی ایکٹیویٹیز میں ملوث پائے گئے ہیں اور اب ان کی ثابت ہو چکا ہے، اس کے بعد سے ویڈیوز کا فرانسک کیا گیا، تو نہ صرف سابق وزیر اعظم نواز شریف کا فیصلہ ہے جس میں ان کو سزا دی گئی، سزا سنائی گئی، مریم نواز کے اپنے صفدرکاری، لیکن اس کے بعد سے تمام تر جو فیصلے ہیں جو دوسرے کیسز کے ہیں ان کو بھی اب جو مدعی مقدمہ ہے وہ چیلنج کر سکتے ہیں۔ جی اچھا اویس، یہ بھی بتائیے گا کہ جب جج ارشد ملک کی یہ ویڈیوز ریلیز کی گئیں اس کے بعد ابھی فورینسک نہیں ہوا تھا تو ارشد ملک صاحب کی جانب سے کیا موقف لیا گیا ان ویڈیوز پہ؟ جی بالکل، کیونکہ جب ویڈیوز لیک ہوئی تو فوراً ہی اس کے بعد سے جج ارشد ملک کی جانب سے ایک پریس ریلیز جاری کی گئی تھی جس میں انہوں نے یہ اعتراف کیا کہ ان کی ملاقاتیں جو ہیں وہ ہوئی ہیں لیکن وہ اس تمام واقعے سے ہٹ کر ہیں، ان کا کوئی ان سے براہ راست تعلق یا بالواسطہ طور پر تعلق نہیں ہے، وہ ان کے دوست تھے، ان سے پہلے بھی ان کے پاس آنا جانا تھا اور ان کے ساتھ ملاقاتیں ہوتی رہیں، لیکن انہوں نے تردید بھی کی تھی اور یہ بھی کہا تھا ساتھ میں کہ مکمل طور پر انویسٹیگیشن ہونی چاہیے، ناصر بٹ کے خلاف وہ عدالت میں جائیں گے، ان کے خلاف ایف آئی اے کو درخواست دیں گے کہ ان ویڈیوز کا فرانسک کیا جائے اور ان کے ناصر بٹ کے خلاف مقدمہ درج کیا جائے، لیکن ہم نے دیکھا کہ اس کے بعد سے جج ارشد ملک کی جانب سے وزارت داخلہ کو بھی ایک درخواست دی گئی تھی جس میں ان کی جانب سے کہا گیا تھا کہ مکمل طور پر تحقیقات ہونی چاہیے، اداروں کو سیکورٹی ایجنسیز کو انویسٹیگیشن ٹیم بنانی چاہیے، لیکن اس کے بعد سے جج ارشد ملک کو فوری طور پر ایسے ڈی کر دیا گیا تھا، ان کو عہدے سے ہٹا دیا گیا تھا۔ اب کیونکہ ایک فیصلہ آ چکا ہے اور جج ارشد ملک جو ہیں ان کو عہدے سے ہٹایا جا چکا ہے، لیکن اب قانونی ماہرین کے مطابق کہ اب کیونکہ فیصلے کو چیلنج بھی کیا جا سکتا ہے کیونکہ نہ صرف سابق وزیر اعظم نواز شریف کا فیصلہ ہے جس میں ان کو سزا دی گئی، سزا سنائی گئی، مریم نواز کے اپنے صفدرکاری، لیکن اس کے بعد سے تمام تر جو فیصلے ہیں جو دوسرے کیسز کے ہیں ان کو بھی اب جو مدعی مقدمہ ہے وہ چیلنج کر سکتے ہیں۔ اچھا اویس، یہ بھی بتائیے گا کہ جب جج ارشد ملک کی یہ ویڈیوز ریلیز کی گئیں اس کے بعد ابھی فورینسک نہیں ہوا تھا تو ارشد ملک صاحب کی جانب سے کیا موقف لیا گیا ان ویڈیوز پہ؟ جی بالکل، کیونکہ جب ویڈیوز لیک ہوئی تو فوراً ہی اس کے بعد سے جج ارشد ملک کی جانب سے ایک پریس ریلیز جاری کی گئی تھی جس میں انہوں نے یہ اعتراف کیا کہ ان کی ملاقاتیں جو ہیں وہ ہوئی ہیں لیکن وہ اس تمام واقعے سے ہٹ کر ہیں، ان کا کوئی ان سے براہ راست تعلق یا بالواسطہ طور پر تعلق نہیں ہے، وہ ان کے دوست تھے، ان سے پہلے بھی ان کے پاس آنا جانا تھا اور ان کے ساتھ ملاقاتیں ہوتی رہیں، لیکن
انہوں نے تردید بھی کی تھی اور یہ بھی کہا تھا ساتھ میں کہ مکمل طور پر انویسٹیگیشن ہونی چاہیے. ناصر بٹ کے خلاف وہ عدالت میں جائیں گے, ان کے خلاف FIA کو درخواست دیں گے کہ ان ویڈیوز کا فرانزی کیا جائے اور ان کے ناصر بٹ کے خلاف مقدمہ درج کیا جائے. لیکن ہم نے دیکھا کہ اس کے بعد سے جج اسد ملک کی جانب سے وزارت داخلہ کو بھی ایک درخواست دی گئی تھی جس میں ان کی جانب سے کہا گیا تھا کہ مکمل طور پر تحقیقات ہونی چاہیے, اداروں کو سیکورٹی ایجنسیز کو انویسٹیگیشن ٹیم بنانی چاہیے. لیکن اس کے بعد سے جج ارشد ملک کو فوری طور پر SOD کر دیا گیا تھا, ان کو عہدے سے ہٹا دیا گیا تھا. اب چونکہ ایک فیصلہ آ چکا ہے اور جج ارشد ملک جو ہیں ان کو عہدے سے ہٹایا جا چکا ہے, لیکن اب قانونی ماہرین کے مطابق کہ اب چونکہ فیصلے کو چیلنج کیا جا سکتا ہے کیونکہ